آج انور صاحب زندگی میں تیسری بار اکیلے ہو گئے تھے۔ پہلی بار اس وقت جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، اور دوسری بار ان کا بیٹا ناصر پڑھائی کی غرض سے امریکہ چلا گیا تھا اور وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ آج ان کی پالتو بلی بھی مر گئی تھی۔ شانی بلی تب سے ان کے پاس تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ سردی کی ایک رات گھر میں گھس آئی تھی۔ انور صاحب اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئے تھے۔ اسے ہیٹر کی تپش دی تو اس کی جان بچ گئی، ورنہ سردی سے ٹھٹر کر مر چکی ہوتی۔ پھر شانی بلی بھی اس کے گھر کا فرد بن کر رہ گئی۔ انور صاحب کا گھر پہاڑی علاقے میں تھا، یہاں اور گھر بھی تھے جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ بہت پرسکون اور سرسبز علاقہ تھا۔ وہاں کے لوگ ملازمت پیشہ بھی تھے اور اپنی زمینوں پر بعض افراد کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ انور صاحب نے ساری زندگی سرکاری ملازمت کی تھی۔ ان کے پاس زمینیں بھی تھی، اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ جب ان کا بیٹا ناصر بڑا ہوا تو اسے زمینیں بیچ کر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ کئی سال گزرنے کے باوجود ناصر نہیں آیا۔ فون پر اس سے رابطہ رہتا تھا، وہ پابندی سے اچھی رقم بھی بھجوا دیتا تھا، اس لیے انور صاحب کو اخراجات کی طرف سے فکر نہ تھی۔ بس وہ اکثر ناصر سے فون پر یہی کہتے تھے کہ بیٹا اب واپس آ جاؤ، میں یہاں اکیلا رہ گیا ہوں۔ ناصر جواب دیتا، بابا میں یہاں بہت اچھی ملازمت کر رہا ہوں، کیسے چھوڑ کر آ جاؤں؟ آپ کو میں پیسے بھجوا دیتا ہوں نا، پھر آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ تمہاری فکر لگی رہتی ہے بیٹا، وہ بولے۔ میری پرواہ نہ کرے، میرا بھی دل چاہتا ہے آنے کو، مگر بابا مستقبل کی بھی تو فکر ہے نا۔ ناصر مجبوری کا اظہار کر دیتا، اچھا بیٹا جیسے تمہاری مرضی۔ انور صاحب مایوس ہو کر کہتے، اللہ تمہیں ہر جگہ خوش رکھے۔ اگر شانی بلی نہ ہوتی تو انور صاحب مزید تنہائی محسوس کرتے، لیکن بلی کے ساتھ ان کا اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ بلی بھی ان سے بے حد لگاؤ رکھتی تھی، وہ ان کے اشارے اور باتیں سمجھتی تھی۔ انور صاحب ٹی وی دیکھتے تو بلی کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ بلی کو جانور والی فلمیں پسند تھی، خاص طور پر اگر ٹی وی میں کوئی بلی کو دکھایا جاتا تو شانی بلی ٹی وی اسکرین کے پاس جا کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ آج شانی بلی کا آخری دن تھا، وہ مر گئی، اس نے اپنی عمر پوری کر لی تھی۔ انور صاحب کے گھر کے پاس ایک درخت کے نیچے اس کی قبر بنائی گئی، اور بہت دیر تک وہاں کھڑے ہو کر شانی بلی کو یاد کرتے رہے تھے۔ پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر واپس آ گئے۔ بہت عرصے بعد انہیں اپنا گھر خالی محسوس ہو رہا تھا۔ اب ان کے دن اکیلے پن میں گزرنے لگے تھے۔ ایک دن بڑی بین الاقوامی فضائی ڈاک کمپنی سے انہیں ایک بہت بڑا پارسل موصول ہوا جو ان کے بیٹے ناصر نے باہر سے بھیجا تھا۔ انہوں نے ڈبہ اٹھایا، ڈبہ خاصی بڑا تھا اور بہت وزنی بھی، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ ڈبہ اندر لے آئے۔ ذرا سی محنت سے ان کا سانس پھول گیا، وہ صوفے پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ وہ تھک کر صوفے پر ہی بیٹھ گئے اور سو گئے۔ نیند سے بیدار ہو کر جب انہوں نے ڈبہ کھول کر اندر سے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ ایک بہت بڑا رپورٹ تھا۔ اگر انہوں نے ٹی وی پر رپورٹ نہ دیکھا ہوتا تو انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ کیا ہے۔ انور صاحب نے جلدی جلدی ڈبہ الگ کیا اور رپورٹ کو نکال لیا۔ وہ بڑا معصوم شکل کا پیارا سا رپورٹ تھا، جیسے کوئی 4-5 سال کا بچہ۔ پھر انور صاحب کو ڈبے سے ایک چھوٹا سا بکس بھی ملا۔ انہوں نے وہ بکس کھول کر دیکھا، اس میں چند بیٹریاں رکھی تھی۔ اچھا تو یہ بیٹری سے چلتا ہے، انہوں نے سر ہلا کر کہا۔ پھر انور صاحب نے رپورٹ کا جائزہ لیا، اس کے سینے پر انہیں سرخ بٹن دکھائی دیا۔ انہوں نے بٹن دبایا تو سینے کا وہ حصہ کھل گیا، اندر بیٹری لگانے کی جگہ تھی۔ انہوں نے بیٹری لگا کر خانہ بند کر دیا۔ بیٹری لگتے ہی رپورٹ میں حرکت پیدا ہو گئی، اس کے بڑے بڑے بٹن جیسی سبز آنکھیں جل اٹھی،
ہاتھ اور گردن ہلنے لگی، پھر گردن گھومی اور انور صاحب کو دیکھنے لگے۔ انور صاحب روبوٹ کی حرکت دیکھ کر پہلے حیران اور پھر خوش ہو گئے۔ اس کے لیے یہ ایک دلچسپ منظر تھا۔ واہ بھائی، کیا تم بولتے بھی ہو؟ انور صاحب نے اس سے پوچھا۔ روبوٹ کے منہ سے عجیب مشینی سی آواز نکلی، پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں چلنے لگا۔ یہاں آؤ میرے پاس، انور صاحب نے آواز دی۔ روبوٹ چلتے چلتے مڑا اور انہیں دیکھنے لگا۔ انور صاحب خوش ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ آواز کی جانب متوجہ کرتا تھا۔ روبوٹ کیا آ گیا تھا، انور صاحب کی زندگی میں خوشیاں آ گئیں۔ شانی بلی کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ روبوٹ بڑی خصوصیات کا حامل تھا۔ اس کے مشینی دماغ میں بہت سی باتیں بھری گئی تھی۔ وہ کوئی بھی چیز اٹھا کر لا سکتا تھا، کھیل سکتا تھا، دوڑنے کا ماہر تھا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کر سکتا تھا۔ انور صاحب کو کچھ ہی دنوں میں اس سے بڑا لگاؤ ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا بیٹا ناصر چھوٹا ہو کر ان کے پاس آ گیا ہے۔ انہوں نے روبوٹ کا نام بلی کے نام ہی پر رکھ دیا، اور بلی کا نام شانی تھا تو روبوٹ کا نام بھی انہوں نے شانی ہی رکھ دیا۔ یہ نام ان کی زبان پر پہلے سے چڑھا ہوا تھا۔ انور صاحب نے شانی روبوٹ کا ٹھکانہ اپنے بیڈ کے ساتھ ہی مقرر کر دیا۔ شانی ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا۔ وہ چائے پی کر شانی کے ہاتھ کپ پکڑا دیتے تو وہ اسے رکھ کر آ جاتا۔ وہ کپڑے سے فرنیچر اور دوسری چیزیں صاف کر دیتا تھا۔ انور صاحب جب بھی کچھ کھاتے پیتے تو شانی ان کی طرف دیکھنے لگتا تھا جیسے اسے حیرت ہو رہی ہو۔ انور صاحب اسے ہی مذاق میں اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے اور پھر ہنسنے لگتے تھے۔ شانی ان کے انداز میں منہ چلانے کی نقل کرتا تھا۔ رات میں جب انور صاحب ٹی وی دیکھنے لگتے تو شانی روبوٹ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا۔ وہ پیر پھسلا کر کسی بچے کے انداز میں بیٹھتا تھا۔ انور صاحب جانتے تھے کہ وہ محض ایک مشین ہے اور مشین کی کوئی خود کی سوچ نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی جذبات ہوتے ہیں۔ جیسے کمپیوٹر بھی صرف وہی کر سکتا تھا جو پروگرام اس میں ڈالے گئے ہیں، شانی روبوٹ بھی ایسا ہی تھا۔ ایک بار انور صاحب نے ٹی وی پر کارٹون لگا دیے۔ اس میں شانی جیسا روبوٹ دکھایا جا رہا تھا جو خوب شرارتیں کر رہا تھا۔ تب انور صاحب کو یہ دیکھ کر شدید حیرانی ہوئی کہ شاید شانی کارٹون روبوٹ کو دیکھ کر اٹھا اور ٹی وی کی اسکرین پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ انور صاحب کو یوں محسوس ہوا کہ شانی خوش ہو رہا ہے۔ یہ میرا وہم ہے؟ بھلا ایک مشین کیسے خوش ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہے؟ انور صاحب نے سوچا۔ اب تک انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مشین میں نقل کرنے کا پروگرام بھی ڈالا گیا ہے۔ شانی وہ حرکتیں کرتا تھا جو انور صاحب کرتے تھے۔ اگر وہ چائے کا کپ اٹھا کر چائے پیتے تو شانی روبوٹ خالی کپ پکڑ کر منہ سے لگا لیتا تھا۔ انور صاحب منہ پر ہاتھ رکھ کر کھانستے تو روبوٹ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ان کی نقل اتارتا تھا۔ انور صاحب کو اس کی حرکتیں بہت پسند تھیں۔ انہوں نے فون پر اپنے بیٹے ناصر کو شانی کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا، آپ کو اطلاع کرنا بھول گیا تھا، میں اس رپورٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ اب آپ کا دل لگا رہے گا۔ جلد ہی ارد گرد لوگوں کو شانی کے بارے میں علم ہو گیا۔ انور صاحب گھر کا سودا لینے بازار جاتے تو شانی ان کے ساتھ چل رہا ہوتا۔ وہ چلتے چلتے بھی انور صاحب کی نقل کر رہا ہوتا تھا۔ ایک رات کھانا کھاتے کھاتے انور صاحب نے دیکھا کہ شانی کے سینے پر ایک سرخ لائٹ جل بجھ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ بیٹری لو کے الفاظ چمک رہے تھے۔ بیٹری کمزور ہوتے ہی شانی سست پڑ گیا تھا۔ انور صاحب نے تیزی سے میز کے دراز سے دوسری بیٹری نکالی اور پرانی بیٹری نکال کر چارجنگ پر لگا دی۔ نئی بیٹری لگتے ہی
شانی میں دوبارہ بجلی سے بڑھ گئی۔ وہ خوش ہو کر تالی بجانے کے انداز میں ہاتھ چلانے لگا۔ پھر سردیاں آ گئیں، ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی، کھلا علاقہ تھا اور وہاں ہوا بھی تیز چلتی تھی۔ انور صاحب بوڑھے آدمی تھے، ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے فون کر کے ڈاکٹرز کو بلایا۔ ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا۔ میں دعا دے رہا ہوں، بس احتیاط کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کسی کو ہونا چاہیے۔ میرا بیٹا ہے نا میرے پاس۔ انور صاحب مسکرائے۔ وہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انور صاحب نے رپورٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا بیٹا شانی رپورٹ۔ ڈاکٹر صاحب شانی کو دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ اوہ اچھا، گڈ، بہت اچھا بیٹا ہے۔ پھر انہوں نے شانی رپورٹ سے مخاطب ہو کر کہا، بھائی شانی میاں، اپنے بابا کا خیال رکھنا۔ شانی کے منہ سے مشینی آواز نکلی اور اس کی گردن ہلنے لگی۔ ماشاء اللہ، کافی سمجھدار بچہ ہے، ڈاکٹر نے تعریف کی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شانی ان کے بیڈ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ انور صاحب نے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا اور کارٹون لگا دیے، مگر شانی نے اب اس جانب دیکھا بھی نہیں۔ وہ صرف انور صاحب کو دیکھے جا رہا تھا۔ جاؤ شانی بیٹا، کارٹون دیکھ لو۔ شانی نے سر اٹھایا اور پھر انکار میں اس کی گردن ہلی۔ انور صاحب کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ انہیں اپنا بیٹا ناصر یاد آ گیا تھا، جسے اپنے بڑے باپ کی فکر ہی نہ تھی، اور یہ ایک مشینی مخلوق تھی جو ان کے لیے پریشان تھی۔ انور صاحب کئی روز بخار میں مبتلا رہے۔ اس دوران ان کے تمام چھوٹے موٹے کام شانی انجام دیتا تھا۔ کبھی کبھی تو انور صاحب کو اس کے رپورٹ ہونے پر شبہ ہونے لگا۔ پھر انور صاحب کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ مسلسل حرکت کی وجہ سے شانی کی بیٹری کمزور ہونے لگی۔ تب انور صاحب نے میز کے دراز سے نئی بیٹری نکال کر لگا دی۔ شانی سمجھ گیا تھا کہ بیٹری کی وجہ سے اس کے جسم میں زندگی بھر جاتی ہے۔ اب وہ اپنی بیٹری پلگ پر لگا کر خود ہی چارج کرنے لگا تھا۔ ایک صبح موسم بڑا خوشگوار تھا، چمکیلی دھوپ نکل رہی تھی۔ انور صاحب گھر کے باہر آ کر ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ شانی سامنے پرندوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ پرندوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ اڑ جاتے اور پھر دوسری جگہ جا بیٹھتے۔ انور صاحب شانی کی اس حرکت پر خوب ہنس رہے تھے۔ کافی دیر بعد شانی پلٹ کر انور صاحب کی جانب آیا اور ایک بینچ پر چڑھ کر ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جب بھی شانی ان کے برابر میں بیٹھتا تھا تو انور صاحب اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ جب شانی ان کے برابر بیٹھا تو انور صاحب نے پہلے کی طرح سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ شانی نے گردن گھما کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ شانی نے ان کا بازو پکڑ کر ہلایا تو ان کا بازو لٹک گیا۔ بیٹھتے بیٹھتے انور صاحب کا جسم بے جان ہو گیا۔ ان کی آنکھیں بے نور، آنکھیں وادی کو تک رہی تھی۔ شانی کو کیا معلوم کہ موت کیا ہوتی ہے، مرنا کسے کہتے ہیں۔ وہ بار بار ان کا بازو ہلا رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ بینچ پر سے اترا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد باہر آیا تو ان کے ہاتھ میں ایک بیٹری تھی۔ شانی نے آگے بڑھ کر انور صاحب کی قمیض کی جیب میں بیٹری ڈال دی اور بڑے اشتیاق سے انہیں دیکھنے لگا کہ اب ان کے جسم میں حرکت پیدا ہوگی، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ شانی ان کے گھٹنے پکڑ کر ہلانے لگا، منہ سے آوازیں نکال کر متوجہ کرنے لگا۔ پھر مایوس ہو کر وہ بھی بے حس و حرکت ہو گیا۔ ناصر افسردہ سا گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس کئی افراد تھے جو اس کے ارد گرد کھڑے تھے، جو انور صاحب کے پڑوسی تھے۔ ایک آدمی ناصر کو بتا رہا تھا، سب سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا، میں بازار جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میں یہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ انور صاحب بینچ پر بیٹھے ہیں اور وہ رپورٹ بچہ ان کے پیروں سے لپٹا ہوا تھا۔ میں قریب آیا تو معلوم ہوا کہ انور صاحب کے جسم میں تو جان ہی نہیں تھی۔ ان کی قمیض کی جیب میں کئی بیٹریاں تھیں۔ وہ رپورٹ بچہ بھی بے حرکت تھا۔ ہم سب اسے جانتے تھے، انور صاحب اسے اپنا بیٹا کہتے تھے۔ میں نے اسے چیک کیا، اس کی بیٹری بھی چارج کی، اس میں کوئی ظاہری خرابی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔
لیکن میری کوشش کے باوجود وہ حرکت نہ کر سکا۔ انور صاحب کی تدبیر کے بعد بھی رپورٹ کو چیک کیا گیا مگر وہ دوبارہ کبھی ٹھیک نہ ہوا۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں کیا خرابی ہو گئی ہے۔ ناصر سر جھکائے سن رہا تھا، وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں شانی کی خرابی آ گئی تھی۔ شانی اصل میں بیٹری کے ساتھ ساتھ انور صاحب کی محبت سے چلتا تھا۔ ناصر کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے۔